السلام علیکم ناظرین، دجال کون، کہاں اور کب؟ یہ 3 ایسے سوال ہیں جو آپ کے دل و دماغ میں ضرور ہوں کہ دجال کون ہے، دجال اب کہاں پر ہے اور دجال کب نکلے گا۔ جنید انفارمیشن ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے ان 3 سوالاتوں کے جوابات۔ ناظرین، دجال کون ہے اور کہاں پر پیدا ہوا؟ اس کا کوئی پکا ثبوت نہیں ملتا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک بچہ تھا، ابن سیاد یا ابن سائد۔ دجال کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ اس میں پائی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ ابن سائد یا ابن سیاد ایک دجال پیدا ہوگا، اور اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائی۔ پہلی نشانی اس کی یہ بتائی کہ وہ اپنے ماں باپ سے شادی کے 30 سال بعد پیدا ہوگا، اور وہ اندھا بھی ہوگا، اور جب وہ سوئے گا تو اس کی آنکھ بند ہوگی لیکن اس کا دل جاگا ہوگا، یعنی اس کا دل بیدار ہوگا، وہ باتیں سنے گا۔ اور اس کی ماں موٹی ہوگی اور باپ لمبا سا ہوگا، اور اس باپ کی ناک جو ہوگی وہ طوطے کی چونچ کی طرح ہوگی۔ جب صحابہ نے یہ خبر سنی تو صحابہ کو پتہ چلا کہ مدینے میں ایک باغ ہے جہاں پر یہودی رہتے ہیں، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ہے وہ ان میں موجود ہیں۔ وہ صحابی اور ساتھی کے ساتھ وہ اس یہودی کے گھر میں گئے، ان سے پوچھنے لگے کہ کیا تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کب پیدا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہماری شادی کے 30 سال بعد یہ بیٹا پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ عثمان نے بتایا کہ یہ بچہ بہت خطرناک ہے، یہ سوتا ہے، اس کی آنکھ بند ہوتی ہے لیکن اس کا دل بیدار ہوتا ہے، یہ ہماری باتیں سنتا ہے۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ اس کی ماں میں وہی نشانیاں پائی جاتی ہے کہ اس کی ماں بھی موٹی ہے اور اس کا باپ لمبا ہے اور اس کی ناک طوطے کی چونچ کی طرح لمبی ہے، صحابہ نے یقین کر لیا کہ یہ وہی دجال ہے۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ دجال کہاں پر ہے۔ اسی کے ساتھ ہم ایک دوسرا واقعہ ذکر کرتے ہیں تمیم داری کا۔ تمیم داری ایک نصرانی تھا، وہ آیا، اس نے بیعت کی اور مسلمان ہو گئے۔ اس نے بیان کیا کہ وہ یعنی تمیم داری 30 آدمیوں کے ساتھ بحری جہاز میں سوار ہوا، اور جو لخم اور جذام کی قوم میں سے مہینہ بھر ان سے سمندر کی لہریں کھیلتی رہی، پھر وہ سمندر میں ایک جزیرے کی طرف جہاں سورج غروب ہوتا ہے جا لگی۔ پھر وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں اس کنارے پر پہنچے، وہاں ان کی ملاقات ایک ایسی مخلوق، ایسے حیوان کے ساتھ ہوئی جس کے بدن پہ بہت زیادہ بال تھے، اور معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا چہرہ کس طرف ہے اور اس کی پیٹھ کس طرف ہے۔ ہم نے کہا تیرا ناس ہو، تو کیا چیز ہے، کیا بلا ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ ہم نے کہا جاسوس کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اندر بیٹا غار میں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو ہم ڈر گئے، ہم نے کہا کہ یہ کوئی شیطان تو نہیں ہے، اور اس کے پاس چلے گئے۔ جب وہاں دیکھا تو زنجیروں سے جکڑا ہوا ایک آدمی، قوی الجسم، بہت بڑے جسم والا طاقتور آدمی ہے۔ وہ ہمیں دیکھ کر گھبرا گیا اور اٹھ گیا۔ اس نے کہا تم کیسے آئے ہو؟ ہم نے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ ہماری کشتی سمندری طوفان کی وجہ سے ہمیں اس جزیرے پر لے آئی، اور ہم جب یہاں پر آئے تو یہ جاسوس ہمارے سامنے آ گیا اور اس نے ہمیں تمہارے پاس آ کھڑا کر دیا۔ تمیم داری نے پوچھا کیا تم دجال ہو؟ اس نے کہا کہ میرے بارے میں تو تم جان لو گے، پہلے مجھے میرے سوالوں کے کچھ جوابات دو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے بیسان کے نخلستان کی خبر دو، یعنی وہ باغ کے متعلق پوچھتا ہوں، کیا وہ پل دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ پل دیتا ہے۔ کہا کہ عنقریب وہ پل نہیں دے گا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ تمیم داری نے کہا کہ اس میں بہت سارا پانی ہے۔ دجال نے کہا کہ یقیناً اس میں پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے ہم سے زغر کے چشمے کے متعلق پوچھا۔ ہم نے اسے بتایا کہ اس میں بہت سا پانی ہے، وہاں کے لوگ اس کے پانی سے کھیتی باڑی کرتے۔ اس نے کہا مجھے عرب کے نبی کے متعلق خبر دو کہ انہوں نے کیا کیا۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکلے اور مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب والوں پر غالب آئے جو آپ کے ارد گرد تھے، انہوں نے آپ کی اطاعت کی۔ اس نے پوچھا کیا یہ بات ہو چکی ہے؟ ہم نے کہا ہاں ہو چکی ہے۔ اس نے کہا خبردار رہو کہ یہ بات ان عرب والوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اور اب میں تمہیں اپنے متعلق خبر دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں دجال ہوں، اور قریب جس طرح یہ نشانیاں پوری ہوگی میں نکلوں۔